اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم زندگانی تنگ کر دیتے ہیں جو منہ پھیر لیتے ہیں۔ اب توجہ طلب یہ بات ہے، اس پر ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جو شریعت کی طرف پشت کر لے ان کی زندگانی تنگ ہو جاتی ہے، مگر ہم تو یہ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے بدماش لوگ، اللہ رسول کے باغی لوگ، ان کی زندگانی تنگ تو نہیں ہوئی، تو بڑی عیاشیوں میں، وہ تو بڑی سکھ کی زندگی گزار رہے ہمارے سامنے۔ اللہ کے باغی بھی ہیں، کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی زکوٰۃ نہیں دی، کبھی نیکی کی مجلس میں نہیں گئے، کبھی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، حرام خور ہیں، ظلم ڈھاتے ہیں حضور کی امت کے غریب لوگوں پر، مگر پھر بھی بڑی خوشیوں اور عیاشیوں میں۔ اللہ نے ان کی زندگی تنگ تو نہیں کی، قرآن میں اللہ نے کہا میں تنگ کر دیتا ہوں۔ اس کا جواب اصحاب رسول فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، جو انہوں نے حضور سے سیکھی ہے، وہ کہتے ہیں یہاں دنیا کی زندگی مراد نہیں ہے، فرمایا دنیا میں ہم ان کی ڈور ڈھیلی کر دیتے ہیں، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یہاں ہم ان کی ڈور سرکشی کی بڑھاتے رہتے ہیں۔ فرمایا دنیا کی زندگی کی بات نہیں کر رہے، ہم ان کی قبر کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے صحابہ کرام کہ ایسے لوگوں کی قبر کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ امام الانبیاء نے فرمایا کہ اللہ قبر کی دیواروں کو حکم دیتا ہے چوڑائی کی طرف سے بھی مل جاؤ، لمبائی کی طرف سے بھی مل جاؤ، اور دیواروں نے تو بہرحال اللہ کا حکم ماننا ہے۔ تو دیواریں جب آپس میں ملتی ہیں تو جو ان کے بیچ آتا ہے، دو پارٹوں کے بیچ آتا ہے، اس کا کیا حل ہے؟ تو وہ حضور نے اپنی مبارک انگلیاں ڈال کے انگلیوں میں بتائی تھی کہ جب دیواریں آپس میں ملتی ہیں تو اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں دائیں بائیں۔ امام الانبیاء کے غلام، یہ سچے نبی نے خبریں دی ہیں، یہ ساری خبریں حضور دے رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ مولوی کوئی آگے سے ہو کے آئے ہیں، وہ ہم تو آگے سے نہیں ہو کے آئے، مگر جس رسول نے خبریں دی ہیں وہ اگلا بھی دیکھ رہا تھا، پچھلا بھی دیکھ رہا تھا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں تم نہیں سنتے مگر میں سنتا ہوں، انی اسمع ما لا تسمعون و انی ارا ما لا ترون، اور تم نہیں دیکھتے مگر میں دیکھتا ہوں۔ آقا آپ کیا دیکھتے ہیں؟ فرمایا قبروں میں پڑے ہوئے بے شمار لوگ اب قبروں میں چیخ رہے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں میں وہ بھی سن رہا ہوں، اور جس حال میں ہیں وہ دیکھ رہا ہوں۔ آقا وہ کیا کہتے ہیں؟ اب سننا حضور کی حدیث۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں قبروں میں پڑے ہوئے چیخ رہے ہیں دنیا کی طرف منہ کر کے، حل من احد من یذکر غربتنا، ہے کوئی دنیا میں جو آج ہماری غریبی پہ ترس کھائے؟ ہے کوئی دنیا میں جو آج ہماری غریبی پہ ترس کھائے؟ اب قبروں میں چیخ رہے، حضور فرماتے ہیں اپنی غربت کا رونا رو رہے ہیں۔ ایسے ایسے امیر لوگ کہ جو دنیا میں غریبوں سے ہاتھ ملانا بھی توہین سمجھتے تھے، جن کی کوٹھیوں پہ جاؤ تو امیروں کے لیے پیڑے الگ رکھے ہیں، اپنے صوفے الگ پڑے ہوتے ہیں۔ اب قبروں میں اپنی غریبی کا رونا رو رہے ہیں۔ اب منہ کیا دنیا کی طرف، کہتے ہیں کوئی دنیا میں جو آج ہماری غریبی پہ ترس کھائے؟ کیا مطلب؟ ہم دنیا کے امیر تھے مگر ہم عملوں کے غریب نکلے، ہم دولت کے امیر تھے مگر ہم نیکی کے غریب نکلے۔ آج قبروں میں ہم غریب ہو گئے، جو جوڑتے رہے وہ بینکوں میں رہا، وہ تجوریوں میں رہا، وہ گھر میں رہا، اور جو جوڑنا تھا ساتھ آنا تھا وہ ہم نہ جوڑ سکے، سجدے نہ جوڑ سکے، اللہ کی بندگی نہ جوڑ سکے، حضور کی غلامی نہ جوڑ سکے، اب وہ قبروں کے غریب ہو گئے۔ اس ٹکٹکی پہ تو سب نے چڑھنا ہے۔ قبروں کی زندگی، موت ہے، قبر ہے، پھر قیامت ہے، ان مرحلوں سے تو سب نے گزرنا۔ ایمان سے بتائیں ہم نے اس کے لیے کتنی تیاری کر رکھی؟ دیکھو نا، اب آپ کے ہاں تو موسم ہی ٹھنڈا رہتا ہے اکثر، لیکن یہ جب سردی آ جائے گی مکمل طور پہ تو گھروں میں ہیٹر چلتے ہیں، انگیٹھیاں جلتی ہیں، تو پھر گھر میں اگر چھوٹے چھوٹے بچے ہوں جنہوں نے ابھی چلنا سیکھا ہو
تو پھر پورے گھر کی نظر ان پہ بھی رہتی ہے، اور خاص کر جو دادیاں نانیاں ہیں وہ تو چیختی رہتی ہیں، دیکھنا بچہ گیچی کی طرف نہ چلا جائے، دیکھنا کہیں ہیٹر کی طرف نہ چلا جائے، اور خدا نہ خواستہ کسی کا ہاتھ اگر لگ جائے اور جل جائے پورا گھرانہ چیخے لے جاؤ ڈاکٹر کے پاس، ہاں یہ بچے کا ہاتھ جل گیا، کیا ہو گیا؟ تو اس آگ کی ہم فکر کر رہے ہیں، مگر ہماری توجہ نہیں، اللہ کی عزت کی قسم ہماری نسلیں صرف ایک بچہ نہیں، ہماری پوری نسل جہنم کی طرف بھاگ رہی ہے، اور اس آگ میں اترنے والی ہے جو تن پر لگے گی اور من تک ڈھون کے رکھ دے گی۔ اللہ فرماتا ہے تطلع علی الافئدہ، وہ ایسی آگ میں آ جائیں گے کہ جو تن پہ لگے گی اور من تک اتر جائے گی۔ تو ہمارے بچے اس آگ میں جلنے والے ہیں، جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، مگر ہم نے فکر کی ہے کہ اس آگ سے بھی بچ جائیں۔ وہ کہتے ہیں جی ٹرائی توڑی کی ہے مگر نہیں آتے، اس طرح ماحول بگڑ گیا۔ ایمان سے بتائیں، دنیاوی تعلیم کے لیے جتنی فکر کی تھی اور جتنی کوشش کی ہے اس بچے کے لیے، کیا دینی تعلیم اور تربیت کے لیے اتنی بھی کی ہے؟ بچے نے اگر سکول کا ہوم ورک نہیں کیا تو اسے مارا ہے کئی بار اور جھڑکا بھی ہے، لیکن جس دن اس نے نماز نہیں پڑھی اس دن بھی کبھی جھڑکا ہے؟ جس دن وہ سورہ ملک پڑھے بغیر سو گیا ہے اس دن بھی کبھی جھڑکا ہے؟ جس دن فجر کو اس نے سورہ یاسین نہیں پڑھی اس دن بھی کبھی جھڑکا ہے؟ جس دن اس بدبخت نے جوان ہو گیا اور جمعے کی نماز چھوڑ دی مگر کرکٹ میچ نہیں چھوڑا اس دن بھی جھڑکا ہے؟ جس دن گھروں میں بیٹیوں نے ٹی وی پر ڈرامے کی قسط نہیں چھوڑی اور رب کی نمازیں چھوڑ دی تھی اس دن بھی بیٹیوں کو پوچھا ہے؟ ہم کس طرح بچ سکیں گے اللہ رب العزت کی پوچھ سے؟ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، حضور فرماتے ہیں تم میں ہر شخص نگران ہے، نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، ماں باپ اولاد کے نگران ہے، آفیسر ماتحتوں کے ذمہ دار ہے، پیر مریدوں کے ذمہ دار ہے، خطیب سامعین کے ذمہ دار ہے، امام مقتدیوں کے ذمہ دار ہے، حکمران رعایا کے ذمہ دار ہے، اور ہر درجے والے کو اس درجے کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ نیچے حلقہ احباب میں تم نے کیا کیا تھا دین کے لیے، شریعت کے لیے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟